نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم لوگ ایک ایسے خاص ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اور اس کی اچھائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں یا جو لوگ جو ہے کہ عام طور پہ زمانے کے احوال سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ایک چیز بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگی، خواہ وہ کسی بھی لائن سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو ایک چیز معلوم ہوگی کہ ثنا خان ایک اداکارہ تھیں جو انڈسٹری سے تعلق رکھتی تھیں، بالی ووڈ انڈسٹری سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے جو ہے کہ موویز یا یہ کہیے کہ فلم انڈسٹری کو الوداع کہہ دیا اور کہا کہ آج کے بعد اس سے پرہیز، اور انشاءاللہ جو ہے کہ ہم اس کی طرف مڑیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ چیز بہت بڑی ہے جو انہوں نے کہا، اور جس کی طرف واقعتاً آئی۔ یہ سمجھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ اگر کوئی کام کرتے ہیں، جن کے چہرے پہ داڑھی اور سر پہ ٹوپی ہے، اگر ہم لوگ ایسے لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک علاقے تک محدود رہتی ہے۔ وہ بات ان لوگوں تک محدود رہتی ہے جو ان کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں۔ ان کے ملنے جلنے والے لوگ عام طور پہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دین سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا دین کی طرف کچھ بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو دوسری جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بڑی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، یا بڑی کمپنیوں سے، یا مطلب اچھی بڑی جگہوں پہ ہیں، وہ لوگ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی کیے ہوئے کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ثنا خان ہے، جس نے واقعتاً ایک جرأت کا کام کیا، ایک بہت ہی ہمت کا کام کیا کہ اس سے بہتر پچھلے ٹائم پہ ابھی کچھ دنوں پہلے ظاہرہ وسیم نے وہ چیز کی تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ظاہرہ وسیم کو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کی شروعات کی، تو شاید کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ ہمت جو ہے کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں، یہ ہمت کہیں نہ کہیں ظاہرہ وسیم کی یعنی اس چیز سے بھی پیدا ہوئی ہوگی جس کا ظاہرہ وسیم نے اظہار کیا، جس چیز کا انہوں نے اظہار کیا ظاہرہ وسیم نے، کہ انہوں نے ایک اچھے مرتبے پہ پہنچنے کے بعد، فلم انڈسٹری میں ایک اچھے مرتبے پہ پہنچنے کے بعد، اپنی تمام چیزوں کو ظاہر کر دینے کے بعد کہ واقعتاً ان میں ایک صلاحیت تھی کہ وہ اگر چاہیں تو اس میں اوپر پہنچ سکتی تھی، لیکن ان تمام چیزوں کو ظاہر کر دینے کے بعد انہوں نے سب کو الوداع کہہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ گئے۔ اور اب اگر آپ ان کا ٹویٹر وغیرہ اکاؤنٹ وغیرہ دیکھیں تو اس پہ قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، ترجمے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے کہ ایک ایسی چیز میں داخل ہے جس میں اللہ کا کوئی نام ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد سے ایک ایسی زندگی کی طرف آ جاتا ہے جس میں صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے جو واقعتاً کسی کو میسر آتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک نام ثنا خان، جو کہ واقعتاً بہت گردش میں ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ جتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے، جس استقامت اور جس بلند ہمتی اور جس جرأت کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، واقعتاً وہ قابل مبارکباد ہے۔ ایسا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ آپ پہ ہر وقت رحیم ہے۔ آپ اپنی غلطیوں کو نیچے رکھیں کہ آپ کی غلطیاں بڑی نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کرم کے سامنے آپ کی غلطیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری غلطیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ دن، وہ وقت، جس وقت ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، مجھے اللہ کی طرف مڑنا چاہیے، زندگی بدل گئی۔ میں واقعتاً کل اچانک سے جو ہے کہ میں اٹھا تو میں نے دیکھا فیس بک پہ پوسٹ پڑی تھی یہی ثنا خان کے نام سے، کہ اس پہ مطلب انہوں نے اس چیز کو خیر بات کہہ دیا کہ بھائی تم جو ہو رہو، ہم تو چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ ان کی ایک لائن کہ ہم جو ہے کہ اب اس کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لائن تھی، ایک ایسی بات تھی کہ واقعتاً میں اتنا زیادہ خوش ہوا، مجھے واقعتاً دلی خوشی ہوئی کہ کوئی شخص مطلب ایک ایسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس میں صرف چکا چوندھ ہے دنیاوی اعتبار سے، تو اس میں بھائی بہرحال ترقی ہے نا۔ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پوری دنیا جانتی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جانا، کتنی مبارکباد دی جاؤ، مبارکباد کم ہے۔ لیکن اس چیز سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو انسان گناہ کی کسی بھی دلدل میں ہو، گناہ کے کسی بھی دلدل میں ہو، اگر وہ اس سے نکلنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ دے دیتا ہے۔
میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اگر انہوں نے سوچا ہوگا، ثنا خان نے اس بات کو سوچا ہوگا کہ میں اس چیز سے نکلوں، تو ان کے لیے یہ چیز آسان نہیں ہوگی. فوری طور پہ انہوں نے اس بات کا تہیہ نہیں کر لیا ہوگا، بلکہ ایک اچھا خاصا ان کو وقت لگا ہوگا سوچنے میں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہماری کس چیز کے بارے میں جو ہے کہ کیا باتیں پھیلائیں گے ہماری طرف سے، کچھ مطلب طنز کریں گے، تانا کسیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کو انہوں نے سائڈ رکھا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ گئے. میں نے دیکھا آپ فیس بک ہے یا نیوز چینل وغیرہ، انڈیا ٹی وی میں میں نے دیکھا اللہ کے نام پہ ایکٹنگ قربان، اللہ کے نام پہ ایکٹنگ قربان، اس طرح کے طنز ان کو سننے کو ملے ہوں گے، یا بہت ساری چیزیں جو ہے کہ جو انہیں فیس کرنی پڑی ہوگی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستوں کو جب پکڑا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لے گا. اب یہ تو ایک بات ہو گئی، وہ جو انہوں نے بات واقعتاً جو انہوں نے کام کیا کہ جو واقعتاً قابل مبارکباد ہے. لیکن اس کے اوپر آتے ہیں کہ اب ان کے لیے ایک مشورہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے کہ پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کے رہ جائیں، واقعتاً اللہ والی ہو جائیں، جو دین کہتا ہے ان تمام چیزوں کو فالو کریں، ہر چیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، قرآن پاک کی چیزوں کو جو صحیح ایک عالم دین سے سمجھنے کی کوشش کریں، صحیح ایک عالم دین سے ایک تعلق رکھیں اپنے لوگوں میں، اس چیز کا جو ان کے تو تعلقات بھی اچھے ہوں گے تو تعلقات جیسے بھی ہوں گے ان میں بھی ان باتوں کو پھیلانے کی کوشش کریں. وہ اگر چاہیں تو وہ دوسروں کو ان کے ذریعے سے دوسروں کو اور بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس سے کام لے لے یہ کوئی نہیں جانتا ہے. آپ گناہ کے کس دلدل میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے کام لینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دلدل سے فوری طور پہ آپ کو نکالے گا اور فوراً جو ہے کہ آپ کو دین کا ایک عظیم خادم بنا دے گا. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ تاتاریوں کا، کہ تاتاری جو ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو قتل کیا، پورے عالم اسلام کو خاکستر کر کے رکھ دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تاتاریوں سے جو ہے کہ کام لے لیا. تو انہی میں سے اتنی بڑی بڑی مسلم حکومتیں جو ہے کہ وجود میں آ گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. تو اسی لیے ثنا خان پہ ایک مشورہ بھی ہے. ایک تو ان کے لیے بہت زیادہ مبارکباد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس چیز پہ استقامت عطا فرمائے کہ وہ ہمیشہ اس چیز پہ لگی رہیں. دوسری یہ چیز کہ وہ اس سے ہٹے نہیں اور اس میں تھوڑا سا نہ لگیں، بلکہ اس کی تمام چیزوں کو جو اسلامک رولز ہیں ان تمام کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اور صحیح طرح سے. دیکھیے بسا اوقات یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم جب دین کی طرف آتے ہیں تو ہم بسا اوقات غلط چیزوں میں، غلط چنگل میں آ جاتے ہیں. تو ایسا نہ کر کے بلکہ ایک اچھا اپنے عقل سے کہ واقعتاً کچھ لوگوں کو سنیں اور ان لوگوں کو سمجھیں، پھر اس کے بعد جو ہے کہ اس چیز کی طرف آئیں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ تمام گناہوں کو ختم فرما کے جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرے گا اور اپنے نیک بندیوں میں شامل فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں اور شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.